سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 10 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آخرت کے مناظر میں ایک وہ منظر بیان ہوا کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے نامے اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے، یہ کامیاب لوگ ہوں گے، یہ ان کے لیے جنت کا ٹکٹ ہوگا، یہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا اور کامیابی اور خوشنودی کا ایک سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ان کی صورتحال کیا ہوگی اس کے تذکرے کے بعد ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ سورۃ الحاقہ میں ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہاں پر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ دیا جائے گا ان کو ان کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے، پس پشت ان کو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ دونوں کے اندر تطبیق یوں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرا پشت کے پیچھے دیا جائے گا، کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو یہ شخص بھی چاہے گا کہ اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں آئے، لیکن اعمال نامہ آئے گا اس کے بائیں ہاتھ کی طرف، تو یہ بچنے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کو پیچھے لے جائے گا کہ میرے اس ہاتھ میں نہ آئے گے، لیکن وہ اعمال نامہ اس کو اسی بائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا اور پشت کے پیچھے ہی پکڑایا جائے گا۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے سینے اور پیٹ کو چاک کر کے اس کا بایاں ہاتھ یہاں آگے سے پیچھے نکال دیا جائے گا اور پیچھے اس کے ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا یہ نشانی ہوگی ناکام ہونے کی، یہ ویزا ہوگا جہنم میں جانے کا، اور یہ ایک گویا کہ پروانہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے ناراض ہے،
اللہ پاک اس حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جس کو نامہ اعمال پشت کے پیچھے ملے گا اور بائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ ہلاکت کو پکارے گا، یعنی واویلا کرے گا کہ کاش کہ میں مر ہی جاؤں، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ کہے گا کہ اے کاش کہ میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے، میرے تو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب بھی دینا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ آج مجھ پہ موت ہی آ جائے۔ اس وقت یہ تمنا کرے گا، ہلاکت کو پکارے گا کہ کاش میں مر ہی جاؤں، میں مٹ ہی جاؤں۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیز دوستو، موت کی صرف ایک ہی قسط ہے، ایک ہی جھلک ہے، ایک ہی ذائقہ ہے موت کا۔ ایک دفعہ موت آئے گی، دوبارہ کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ وہاں اللہ پاک فرماتے جب اس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ہلاکت کو پکارے گا، کاش کہ مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، لیکن اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، انجام اس کا کیا ہوگا کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم کے خوفناک عذاب کے اندر یہ جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ پاک اس سے اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، ناکام ہو گیا، جہنم کا ایندھن بنا، کیوں؟ فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ شخص، بے شک یہ شخص اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش رہتا تھا۔ مسرور کا معنی سرور والا، خوشی والا، بے غم، کوئی غم خوف اس کو نہیں ہوتا تھا۔ اپنے اہل و عیال میں خوش رہنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اپنے بال بچوں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر خوش و خرم اور اچھی زندگی گزارنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں مسرورہ سے مراد ایسی خوشی ہے کہ جس خوشی میں انسان رب کو بھول جائے۔ من چاہی زندگی، میرا جسم میری مرضی، یا اپنی مرضی کی جو زندگی گزار کے دنیا میں بظاہر خوش رہنا چاہتا ہے، یہ خوشیوں کا دل دادا انسان، فرمائے اس کو وہاں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ جیسا کہ سورۃ طور میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو اپنے اہل و عیال میں بڑے ہی خوش رہا کرتے تھے، آج ہم کہاں پھنس گئے، ہمیں تو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی فکر ہی نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو یہ لگژری زندگی گزارنے والے، خوشحال زندگی گزارنے والے، اور پھر اس میں اس حد تک آگے بڑھ جانے والے کہ ان کو اللہ کے احکامات کی پرواہ بھی نہ رہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی ان کے خیال میں بھی کبھی نہ آئے، اور وہ سمجھے کہ دنیا کی عیش و عشرت کا نام ہی خوشی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے خوش ہونے والے، رب کو بھول کر اپنی مرضی سے خوشیاں منانے والے، یہ قیامت کے دن اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ آگے کیا فرمایا انہ ظن ان لن یحور، بے شک ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کبھی بھی واپس لوٹ کے نہیں جائیں گے۔ لن یحور کا معنی کہ ان کے گمان میں یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کبھی بھی لوٹ کے واپس رب کے سامنے نہیں جائیں گے۔
اب جو انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم سب کا یقین ہے ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مر کے سب نے کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ پاک ہمیں اسی یقین پہ موت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا ہماری کیوں برباد ہو گئی، کیوں خراب ہو گئی؟ کہ ہمیں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں رہا۔ آج چور کی چوری، آج فراڈیے کا فراڈ، آج کم تولنے والے کا کم تولنا، آج دکھانا کچھ اور دینا کچھ، یہ سارے کام جو بازاروں میں ہمارے چل رہے ہیں، یہ کس لیے؟ کہ رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف نہیں رہا۔ آج خوشیوں میں انسان ناچتا گاتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو چھوڑتا ہے، تو کس لیے؟ کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں رہا۔ آج ایک انسان بد نظری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، ناچ گانے میں مبتلا ہے، تو کس لیے؟ کہ اس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو، لوگ معاشی اعتبار سے جو پریشان ہیں، اس پریشانی کا حل بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں، ہمارے معاشی حالات بھی درست ہوں گے، ہماری آخرت کے حالات بھی درست ہوں گے۔ چونکہ آج ہمیں اس کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا، اس لیے ہمارے بازاروں کے اندر فراڈ چل رہا ہے، ہمارے بازاروں کے اندر دو نمبری چل رہی ہے، ناپ تول میں کمی چل رہی ہے، بے ایمانیاں چل رہی ہیں، اور وعدوں کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج معیشت بھی تنگ ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے کہ ہماری معیشت بھی تنگ ہو گئی، اور آج آخرت جو ہے، معاش بھی برباد ہو گئی، معاد بھی برباد ہو گئی۔ اگر انسان اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو سب سے پہلے اس کی معاش ٹھیک ہوتی، دنیا کی زندگی ٹھیک ہوتی، پھر اس کی آخرت کی زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی۔ اگر دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو مال و دولت بہت زیادہ نہیں بھی ملے گا، اس کا ضمیر مطمئن ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ غمزدہ نہیں ہوگا، اس کو اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ رب کا سامنا کیسے کروں۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، اس بات کو دل دماغ سے نکال دیتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاش بھی برباد، معاد بھی برباد، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو اللہ پاک اس کی جھلکیاں دکھا ہی رہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ کیسے اس نے خیال کر لیا کہ مجھے واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ کیسے اس نے یہ گمان کر لیا کہ میں پلٹ کے رب کے سامنے نہیں جاؤں گا؟ بھلا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، پکی بات ہے کہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہر انسان ہر وقت اللہ کی نگاہ کے اندر ہے تو یہ واچ کرنے کا مقصد، دیکھنے کا مقصد صرف یہی تو نہیں کہ بس دیکھنا ہی ہے، دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جزا اور سزا بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو کیا کوئی تماشا ہے جو دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی کھیل ہے جو دیکھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر ظالم بھی، مظلوم بھی، اور انسان جابر بھی کرے، جبر بھی کرے، مجبور بھی کرے، کوئی انسان کسی کا حق بھی مارے، دنیا میں بھی اس کو بدلہ نہ ملے، اور آخرت میں بھی جزا سزا نہ ہو، تو پھر رب کے دیکھنے کا فائدہ کیا؟ پھر رب دیکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
اس لیے فرمایا یاد رکھو ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ جزا و سزا بھی دے گا، اور جزا و سزا جس دن ہوگی وہی دن قیامت کا دن ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ اصل مسئلہ ہمارے سامنے جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اس مستقبل کی فکر کرو، عرش کے نیچے جگہ مل جائے، اس مستقبل کی فکر کرو۔ جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں تو ہمارے چہرے روشن ہو، سڑے ہوئے اور سیاہ چہرے نہ ہو، اس مستقبل کی فکر کرو۔ اور جب پل صراط پہ پہنچے تو وہاں سے بجلی کی طرح گزر جائے، اس مستقبل کی فکر کرو۔ اور اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا اعلان فرما دے، یہ ہمارا اصل مستقبل۔ اور پھر ہمیں ملے گی بڑی کامیابی۔ یہاں دنیا کی کامیابیوں کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، مال و دولت پانے کے لیے انسان قانون الہی کو دھجیاں اڑا دیتا ہے، اپنی زندگی کی معمولی سی خوشیوں کے لیے انسان اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتا ہے، اور اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا اصل مستقبل آگے ہے۔ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے یہ کامیابی ہے، بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے ملے یہ ناکامی ہے۔ اللہ ہمیں اس ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے ہر وقت اس دھیان کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے میرے ہر عمل کا جزا یا سزا مجھے ملے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ استحضار نصیب فرمائے، یہ سوچ نصیب فرمائے، اور اس سوچ کے ساتھ ہماری دنیا کو بھی خوبصورت اور اچھا بنائے، اور آخرت کو بھی اچھا بنائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك من حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما